پلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 6 دسمبر بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبروں کی جانب۔ گھسپیٹیا قرار دے کر بنگلہ دیش بھیج دینے والی مسلم خاتون اور کمسن لڑکا وطن واپس۔ سپریم کورٹ کی سخت تنقید کے باوجود مرکز کا ارریل رویہ برقرار۔ مزید 4 باعزت ہندوستانی شہریوں کی ملک واپسی تعطل کا شکار۔ مغربی بنگال کے ضلع بیر بھوم کی 26 سالہ سنالی خاتون اور ان کا چھوٹا بیٹا صابر، جنہیں چند مہینے قبل دہلی پولیس نے بنگلہ دیشی شہری ہونے کے شک میں حراست میں لے کر بغیر مکمل قانونی کارروائی کے سرحد پار بھیج دیا تھا، انہیں شمالی بنگال کے مالدہ بارڈر کے راستے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ جماعت اسلامی کو لال قلعہ بم دھماکے سے جوڑنے کی ناپاک و گھناؤنی کوشش، بی جے پی لیڈر کے خلاف قانونی نوٹس جاری کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند کیرلا یونٹ نے بی جے پی کے سابق ریاستی صدر کے سریندرن منورما نیوز کے ایڈیٹر اور متعلقہ پروگرام کے ایک رپورٹر کو قانونی نوٹس جاری کی گئی۔ نوٹس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک عوامی تقریب میں منورما نیوز کے پروگرام امارتھم اکالتھم کے دوران سریندرن نے جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی دعوے کیے کہ جماعت اسلامی لال قلعہ بم دھماکے کیس میں ملوث تھی۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا کہ یہ بیان حقائق کے سراسر منافی اور بے بنیاد اور جماعت اسلامی کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سیاسی سازش ہے۔ بنگال میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد آج تقریب میں لاکھوں مسلمان شریک، بڑے پیمانے پر انتظامات، سیکیورٹی سخت۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع میں معطل شدہ ٹی ایم سی رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کی جانب سے بیلڈنگا میں تعمیر کی جانے والی بابری مسجد طرز مسجد کے سنگ بنیاد آج رکھا گیا۔ 6 دسمبر 12 بجے دن میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ منتظمین کے مطابق اس میں ملک کی مختلف ریاستوں کے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ 2 سعودی قاضی بھی شریک تھے۔ آشا پرجاپتی کے عظیم ایمانی جذبے کو سلام۔ اسلام قبول کرنے کے حق کے لیے کسی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مدھیہ پردیش کے ودیشا ضلع میں 20 سالہ آشا پرجاپتی کا معاملہ صرف ایک مذہبی تبدیلی کا مسئلہ نہیں، یہ آئینی آزادی، ریاستی رویہ اور شہری حقوق کا امتحان بھی ہے۔ آشا نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کی درخواست دی، لیکن انتظامیہ نے اس کے صاف، واضح اور مضبوط بیان کے باوجود اسے کاؤنسلنگ اور پس منظر کی تفتیش کے نام پر ایسے چکر میں جھونک دیا جو کہ کسی بالغ شہری کی خود مختاری پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ حیدرآباد میں جنگلی و آوارہ کتوں کا ایک اور ہولناک حملہ، معصوم بچہ بال محفوظ بچ گیا۔ حیدرآباد میں آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے حملوں نے ایک مرتبہ پھر شہریوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ یوسف گڑھ کے سری لکشمی نرسمہا نگر میں پیش آنے والے تازہ ترین واقعے نے پورے شہر میں خوف کی فضا پیدا کر دی۔ گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 2 سالہ منویت نندن پر اچانک ایک آوارہ کتا جھپٹا۔ کتے کے حملے کے بعد معصوم کی دل دہلا دینے والی چیخیں سن کر بچے کے دادے نے فوری طور پر لاٹھی سے مار کر کتے کو بھگا دیا۔ اجمیر درگاہ کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد مچی بڑے پیمانے پر سنسنی۔ عالمی شہرت یافتہ درگاہ اجمیر شریف میں اس وقت شدید پیمانے پر ہنگامہ مچ گیا جب انتظامیہ کو ایک مشتبہ ای میل موصول ہوا جس میں درگاہ اور کلیکٹریٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی۔ ای میل ایک غیر تصدیق شدہ آئی ڈی سے آیا، مگر مقام کی حساسیت کے پیش نظر فوری طور پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا اور وہاں پر مکمل باریک بینی سے جانچ پڑتال کی گئی، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے احاطے میں 4 مقامات پر RDX اور IED نصب کیے گئے ہیں۔ دھمکی ملتے ہی پولیس نے زائرین کا داخلہ بند کر کے پورے درگاہ احاطے کو خالی کروایا۔ چند منٹوں میں بم ڈسپوزل اسکواڈ اور 4 پولیس اسٹیشنز کی پولیس اور ایڈیشنل فورس بھی موقع پر پہنچ گئے۔ لاؤڈ اسپیکر پر عبادت مذہبی حق نہیں، ممبئی ہائی کورٹ نے مزید کی درخواست مسترد کر دی۔ صوتی آلودگی پر سخت برہمی کا اظہار۔
मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मस्जिद गौसिया जिला गोंडिया की जानिब से इबादत के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त तलब करने वाली दरख्वास्त को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि किसी भी मजहब में इबादत के लिए आवाज़ बढ़ाने वाले आलात, ड्रम या फिर एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल लाजमी नहीं। जस्टिस अनिल पानसरे और जस्टिस राज वकोड़े पर मुश्तमिल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्तैद फैसलों का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि मजहबी आज़ादी दूसरों के अमन व सुकून को नुकसान पहुँचाकर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आलमी माजूरीन पर गाजा के टूटे जिस्म मगर साबित कदम रूह है, लेकिन दुनिया इनकी मदद से क्यों माजूर। गाजा वो सरजमीन जो कि कभी मासूम बच्चों की हंसी से गूंजती थी, आज बीनाई से महरूम आंखों और जिस्म से कटे हाथ पांव के बोझ तले करार रही है। आलमी यौम माजूरीन दुनिया में हमदर्दी और इंसानियत का दर्स देता है, मगर गाजा के माजूर फ़लस्तीनियों के जिस्म और रूह इस दिन को एक ऐसे नोहे में बदल देते हैं जिसे सुनकर दिल भी लरज़ उठता है। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर मजीद 10 दिन तक बरकरार रहने की तवक्के। महकमे मौसमियात के हुकाम के मुताबिक इंतबा जारी किया गया है कि 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सर्दी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। शुमाली तेलंगाना के अजला सर्दी की लपेट में है, जबकि हुकाम ने बताया कि शहर हैदराबाद में भी इतवार से आइंदा 10 दिनों तक सर्दी महसूस होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के फर्जी एआई वीडियो के खिलाफ मुसलमानों का सख्त रद्द-ए-अमल। मुहिब्बान मजलिस की पुलिस में शिकायत, फिरका परस्तों के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एक जाली और एआई टेक्निक से तैयार की गई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें सदर मजलिस को फर्जी तौर पर एक मंदिर में पूजा करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुहिब्बान मजलिस ने शदीद गम व गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।